نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم۔ اعتکاف شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد کیا کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم یہ دیا کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ اس گھر کو بیت اللہ شریف کو صاف رکھو تین کاموں کے لیے۔ تین کام ذکر کیے۔ نمبر 1 طواف، سب سے پہلے طواف کا ذکر کیا کہ طواف کرنے والوں کے لیے اسے صاف ستھرا رکھیے۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا قیام کرنے والوں کے لیے، اور اللہ کے گھر میں قیام اعتکاف کی ہی صورت میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ قیام مسجد میں نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اعتکاف طواف کا ذکر کیا، طواف کے ذکر کے بعد اللہ نے اعتکاف کا ذکر کیا، پھر تیسرے نمبر پہ اللہ نے نماز کا ذکر کیا کہ طواف کے لیے مسجد کو صاف رکھیے، مسجد حرام بیت اللہ شریف، اعتکاف کے لیے مسجد کو صاف رکھیے اور نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جیسے نماز چلی آ رہی ہے اعتکاف بھی چلا آ رہا ہے، اعتکاف بھی شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ پھر آپ نے اس کا اجر و ثواب اتنا بیان فرمایا جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتا ہے۔ جو صرف ایک دن کا اعتکاف کرے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اللہ آڑ بنا دیتا ہے، اور ایک خندق کی مقدار آپ نے فرمائی آسمان زمین سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ تو ایک دن میں انسان اتنا دور ہو جاتا ہے، تو جس نے 10 دن اعتکاف کیا اللہ اسے جہنم سے کتنا دور کر دیتا ہے۔ پھر اس کی فضیلت یوں بھی ارشاد فرمایا معتکف آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ مسجد میں ہے اور مسجد میں آنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ ہو گیا ہے۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا معتکف کو ہر اس نیکی کا ثواب ملتا ہے جو باہر والے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا معتکف جنازے میں نہیں جاتا، اس کو بغیر پڑھے جنازے کا ثواب ملتا ہے۔ معتکف آدمی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، اگر اس کا کوئی عزیز بیمار ہو اسے اطلاع ملے اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکتا، آپ نے فرمایا اسے بن جائے، وہ گیا نہیں لیکن اللہ اسے پھر بھی عیادت کا پورا ثواب عطا کرے گا۔ اور ایک عیادت کا ثواب آپ کو پتہ ہے کتنا، کہ 70,000 فرشتے جو صبح کو وقت جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، جو شام کو جائے صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا معتکف کو ہر اس نیک عمل کا ثواب ملتا ہے جسے باہر والے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ معتکف اسے نہیں کر سکتا۔ پھر سب کسی کو منانے کا، راضی کرنے کا یہ آخری درجہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے در پہ جا کے بیٹھ جائے۔ یہ سب سے آخری درجہ ہے کہ اس کے در پہ جا کے بیٹھ جائے اور منائے، منتیں کرے، اس کی تعریفیں کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ اسے منانے کے لیے اس کے در پہ جا کے کوئی بیٹھے اور وہ نہ مانے۔ اور اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو مہربان ہے۔ جو انسان اپنا کھانا پینا بستر سارا کچھ اٹھا کے اللہ کے گھر میں لے آئے اور اس کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوتا ہوگا، کتنا اس سے مانتا ہوگا، کتنا اس سے خوش ہوتا ہوگا کہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ کے میرے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ پھر اعتکاف کا مقصد ہے لیلۃ القدر کا ثواب پانا، لیلۃ القدر کا اجر پانا۔ آخری عشرے کی پاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، اور لیلۃ القدر کا جو ثواب ہے قرآن میں اللہ نے جو بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے، تقریباً 83 یا 84 سال بنتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت انسان 80 سال سے بھی زیادہ اجر پا لیتا ہے۔ اس ایک رات کا قیام 80-83 سال سے بھی زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے، تو لیلۃ القدر کا ثواب بھی مل گیا۔ پھر آخری بات، معتکف آدمی جب گھر سے چلتا ہے اور دوبارہ گھر لوٹنے تک مسلسل اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
نمازی آدمی جب گھر سے چلتا ہے تو اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے، جب تک وہ فارغ ہو کے گھر نہ چلا جائے مسلسل وہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے، اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو معتکف آدمی 10 دن کے لیے آیا ہے تو گویا 10 دن مسلسل اس کی عبادت ہے، اس میں بے شک وہ کھانا بھی کھائے وہ بھی عبادت ہے، پانی پیے گا وہ بھی اس کی عبادت میں ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جو وقت اس کا لگے گا اللہ اسے بھی عبادت میں شامل کرے گا، کیونکہ وہ مسجد کی تیاری میں ہے۔ بیت الخلاء جائے گا، ظاہر سی بات ہے ایک حاجت پوری کر کے دوبارہ مسجد میں بیٹھے گا۔ اعتکاف کے درمیان وہ اپنی ضرورت کا بھی جو کام کرے گا اللہ اس پر بھی اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، کوشش کرنی چاہیے، جو 10 دن کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ اور اعتکاف کی مقدار تو چند منٹ بھی ہوتی ہے، آپ کوشش کر لیں کہ جو یہاں بیٹھ رہے ہیں یا جہاں بھی بیٹھے ہیں تو ان کی تو کیا ہی بات ہے، ان کی تو شان نرالی ہے، لیکن جو اب نمازوں میں آپ آئیں گے آخری عشرے میں مسجد میں داخل ہوتے سار اعتکاف کی نیت کریں، فوراً داخل ہوتے سار اعتکاف کی نیت کہ جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت سے ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے اللہ تمہیں اجر بھی ان جیسا ہی عطا فرمائے گا۔ جس قوم کے مشابہت اختیار کرو گے قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جس قوم سے محبت کرو گے قیامت کے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہماری اس امت میں یہ بھی سہولت ہے، تو معتکف یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے تو جب ہم آئیں تو ان کے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ ہم بھی اعتکاف میں 5 منٹ بیٹھیں، آپ 10 منٹ بیٹھیں، آپ آدھا گھنٹے بیٹھیں، آتے سارے اعتکاف کی نیت کریں کہ جتنی دیر اعتکاف میں ہوں انشاءاللہ ان کی برکت سے جو عارضی تھوڑے وقت میں بیٹھے گا اللہ اسے بھی محروم نہیں فرمائے گا۔ تو اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو بیٹھ رہے ہیں اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ